السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں چلی آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خیر خیرات کرنے کے تعلق سے بڑے اہم باتیں ذکر فرمائی گئی اور اس کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، اس کو بتلایا گیا. چنانچہ یہ اہم باتیں بتلائی گئی کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات کرے، صدقہ دے، تو ہر مومن کی نیت خالص ہونا ہے کہ بس اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خیر خیرات کرے. جس کی بھی ضرورت پوری کرنا ہو، مدد کرنا ہو، خیرات کرنا ہو، بس اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ بندہ چاہے تھوڑا دے یا زیادہ دے، اخلاص اگر اس کے اندر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے حد اجر و ثواب سے نوازے گا. اگر کوئی شخص دکھاوا، ریاکاری، اپنے نام نمود کے لیے اگر خیرات کرے گا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا کہ بس میرا نام ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، تو اگر وہ زیادہ بھی کیا ہے یا تھوڑا بھی کیا ہے وہ عمل، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ریاکاری کی نیت رکھی تھی، دکھاوا کی نیت کی تھی، لہذا اس پر کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. اب اس کے بعد یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ جب واجبات ہوں یا نفل خیر خیرات ہوں، واجبات یعنی زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر وغیرہ ہے، یہ بندوں پر لازم ہوتا ہے. تو جب یہ دینے کی باری ہو اس صورت میں بھی ہم کو اخلاص ہونا ہے. نفل صدقات ہوں، خیر خیرات ہوں، ہر صورت میں بھی ہم کو اخلاص اختیار کرنا ہے. اب اس کے بعد اب ایک آیت اب یہاں پر ذکر کی جانے والی ہے جس کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ ہم تو دے رہے ہیں، اللہ کے اور بندوں بھی جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ بندے بھی اللہ کی راہ میں کچھ خیر خیرات کریں. تو لہذا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اگر اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دیتے ہوئے اگر لوگوں کے سامنے دکھاوا بھی کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو دکھنے میں آیا کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کتنا خیرات کر رہے ہیں، اگر یہ چیز بھی دکھنے آ گئی لیکن نیت آپ کی اچھی ہے تو اس پر کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اب آج کی اس آیت میں اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یعنی اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب یہاں پر پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، علماء کرام نے اس تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اظہار الزکاة احسن و اخفاء التطوع احسن. یعنی جو فرائض ہیں، جو واجبات، جو صدقات ہیں، جو خیرات کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ علانیہ طور پر، کھلم کھلا طور پر، اوپنلی اگر دیا جائے، نیت تو اخلاص کی ہی ہونا ہے، اللہ کے لیے ہی ہونا ہے، مگر دینے کے وقت، ٹائمنگ کے وقت، دینے کے دوران جب دیتے ہوئے لوگوں کو بھی دکھائی دیا
تو یہ فرائض میں زیادہ بہتر ہے. اور جو نفل جو خیر خیرات ہوتے ہیں دینے کی تو اخلاص کی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، لیکن جب دینے کا ٹائم آیا، جب دے رہے ہیں آپ ہاتھ بڑھا کر، اب لوگوں کو بھی دکھنے میں آ گئی وہ چیز، تو یہ چیز نفل خیر خیرات میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کو احسن قرار دیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ چیز ہمارے لیے صاف ہو جاتی ہے کہ بس نیت تو پہلے یاد رکھ لیجئے، جیسا پہلے بتا دیا گیا، اللہ کو خوش کرنے کی ہی ہونا ہے نیت. اللہ ہی کے لیے ہم خیرات کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. جو نیک عمل بھی کیا جائے بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کیا جانا ہے، کوئی اور کے لیے نہیں. اب اس کے بعد جو خیر خیرات کی جا رہی ہے، جب یہ معاملہ ہم طے کر رہے ہیں، جب دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اب لوگوں کو ترغیب ہو کہ لوگوں کے اوروں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو کہ دیکھو ہم بھی مسجد بنائیں، فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے، ہم بھی مسجد بنائیں، اللہ کا گھر تعمیر کریں، فلاں نے لوگوں کی مدد کی ہے تو ہم بھی مدد کریں. اور جب دے رہے ہیں تو اب اس کے ذریعے سے جب لوگ حاصل کرتے ہیں تو لوگوں کو امید رہتی ہے کہ فلاں مدد کرنے والا ہے، تو ضرورت کے وقت دوسرے لوگ بھی اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. دکھانے کے ٹائم پر، یعنی جب دے رہے ہیں، جب یہ چیز دکھنے میں آئے گی، اگر کسی کو جب بہت ضرورت پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی اور مدد کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ چیز اگر لوگوں میں معلوم ہوگی کہ فلاں صاحب مدد کرتے ہیں، تو ضرورت کے وقت وہ آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ عمل طے ہوتا ہے. مگر دینے والے کی نیت تو اخلاص کی ہی ہونی ہے. اگر دینے کے دوران لوگوں میں دکھائی دی وہ چیز تو یہ چیز بھی بہتر ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بتلا دی ہے کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی جب دے رہے ہیں چھپا کر دینا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے. دیتے وقت جب دی جا رہی ہے وہ چیز، یہ چھپتے چھپاتے ہی خفیہ طور پر ہی اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. البتہ اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ دینے کے دوران لوگوں کو بھی اگر پتہ چل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ چیز بھی جائز ہے، بالکل درست ہے. لیکن اگر دکھاوا، ریاکاری کہ میرا نام ہو، یہ نیت رکھ کر آپ کھلا دیں گے لوگوں کے سامنے، تو پھر اس پر یاد رکھ لیجیے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اب جب بندہ اخلاص کے ساتھ جب خیرات کر رہا ہے تو ہوتا کیا ہے اس سے؟ تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے کی برکت سے. اب مزید صدقات کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کئی ساری فضیلتیں ذکر فرمائی گئی ہیں. چنانچہ ایک دو احادیث سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے جلال کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے، اور بری موت سے، حادثاتی موت سے حفاظت فرماتا ہے، اس سے بچاتا ہے. تو لہٰذا جب صدقہ ادا کریں تو دیکھیے اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو اہم عبادتیں ہیں، اگر اس پہ کوتاہی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کے اندر کفارہ لازم آتا ہے، تو کفارے میں ہوتا کیا ہے؟ خیر خیرات کا ہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی پیسے ادا کیے جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اناج دیا جاتا ہے، یا کپڑے بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ روزوں کے بارے میں ہو یا اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ہو، تو کفارہ ادا کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں ہم سے غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ کفارہ جب ادا کیا جائے گا تو اس سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوگا. تو یہ چیز ہے، صدقے کے ذریعے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم کو ملتا ہے، داؤوا امراضکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. دوا تو لینا ہی لینا ہے، علاج کروانا ہی کروانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علاج کا ایک روحانی طریقہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ جو طریقہ ہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے، دوا کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے.
تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے اور اس کو شفا عطا فرما دے۔ تو الغرض صدقات کی کئی ساری فضیلتیں ہیں، اور مختصر طور پر جو سب سے اہم بات تھی اللہ نے یہاں ذکر فرما دی کہ صدقے کے ادا کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو۔ اب چاہے وہ لوگوں میں دکھنے پر آ جائے آپ دے رہے ہیں، یا پھر آپ راتوں میں یا چھپتے چھپاتے اگر دے رہے ہیں، دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں آپ کے لیے، مگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں سے، ہر عمل سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اب مزید آگے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا غیر مسلموں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کو خیر خیرات دے سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ملے گا، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو مال تم خرچ کرو گے یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا قیامت کے دن تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی۔ ابتدائی دور میں انصار صحابہ کرام، مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ جن کے رشتہ دار ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو اب یہ بڑی کشمکش میں رہتے تھے کہ ہم کیا ان کی مدد کریں یا نہیں کریں، کیونکہ یہ تو اسلام تو قبول نہیں کیے۔ بہرحال اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کے اندر بتلا دیا گیا ہے کہ جو غیر مسلم ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، مانگ رہا ہے، حاجت مند ہے، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام خیر خیرات، عام صدقات آپ دے سکتے ہیں غیر مسلموں کو۔ غیر مسلموں کی جب مدد کرنی ہے، ضرورت مند کی، پیٹ بھروں کی نہیں، اور نہ ہی ان کے تہواروں میں نہیں، بلکہ جو ضرورت مند ہے، جو مانگ رہا ہے یا کوئی حاجت مند ہے، آپ کی نظر میں وہ دکھنے میں آ گیا، تو عام خیر خیرات آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے اور صدقہ فطر کا معاملہ ہے، جو واجب جو مال ادا کیا جائے گا عبادت کے طور پر، وہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ واجب فرائض جو اعمال ہیں، جو صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ البتہ عام خیر خیرات، عام جو صدقات اگر دینا چاہیں، کوئی ضرورت مند آ گیا یا آپ کی نظر میں کوئی ہے، دینا چاہتے ہیں، تو برابر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی آپ کو اخلاص رکھنا ضروری ہے، اور پھر یہ پوری نیت رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، یہ پوری امید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ جو آپ دے رہے ہیں، چاہے وہ دینے کے معاملے میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر غیر مسلموں کو بھی دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرمائیں گے۔ برابر آپ نے جو دیا ہے مال، اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر پورا پورا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کل قیامت میں جب آپ حاضر ہوں گے، آپ کی اخلاص کی نیت تھی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے آپ نے دیا تھا، چاہے وہ مسلمان کو دیے تھے یا غیر مسلم کو دیے تھے، تو کل قیامت میں وہ پورا پورا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ چیز ایک مسئلہ یہاں پر سن لیجئے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جب ہم ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اب ہم کو معلوم نہیں ہوتا، اور اتفاق سے زکوٰۃ کے پیسے اگر ان کو دے دیے ہیں، تو اس میں علماء نے بتا دیا ہے، جانتے پوچھتے تو پہلے دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، معلوم ہے آپ کو، کنفرم ہے، دینا نہیں ہے زکوٰۃ کے پیسے ان کو، لیکن ولو بالفرض، لا علمی میں، انجانے میں، اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کسی غیر مسلم کو ادا کر دیے ہیں انجانے میں،
تو پھر اس سے آپ کا فریضہ تو ادا ہو چکا اور آپ کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جانتے پوچھتے نہیں دینا ہے. یاد رکھ لیجئے عام خیر خیرات بالکل برابر دے سکتے ہیں، اور ہر صورت میں جب بھی آپ خیر خیرات کریں، 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، کروڑوں اربوں خربوں روپے ہو، ہر صورت میں اخلاص ہو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.